الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جا سکتی ہے. اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اس سے پہلے بارہا یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اسی پر اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے کہ اسلام جن چیزوں پر کھڑا ہے، اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے وہ 5 ہیں، جس میں سے سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود ہونے کی گواہی دینا. دل اور زبان اس بات کا اقرار کریں، ایک انسان دل سے اس بات کو سچا جانے، زبان سے اس بات کا اقرار کرے، عمل سے اپنے آپ کو اس عمل میں لا کر دکھائے کہ میں کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، صرف اور صرف کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کی. گواہی دیتا ہوں اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. اور جب ماتھا ٹیکنے اور سجدہ کرنے کی بات آتی ہے تو میں سر جھکاتا ہوں اسی ذات کے آگے جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں مطلب کسی اور کی، تیری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ہم اور آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلی دعا پڑھتے ہیں، شوافع کی آئے دعا سنت، وجہت وجہی للذی فطر السماوات وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، کہ میں نے اپنے رخ کو ساری دنیا سے کاٹ کر سب سے ہٹا کر ایک ایسی ذات کی طرف پھیر لیا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی ذات کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا ہے جس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا، اور میں ایسی ذات کے سامنے آیا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھیدار نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، جس کا کوئی جز نہیں.
جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا تنے تنہا واحد ذات ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ہمیں جینا ہے، اسی عقیدے پر ہمارا جینا ہے، اسی عقیدے پر ہمارا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ بولیے ہمارا جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اپنی ساری ضرورتوں کو اسی کے سامنے رکھیں گے، اپنے سارے مسائل کا حل اسی سے لیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے، اسی پر توکل کریں گے، اسی پر یقین رکھیں گے، اسی کے سامنے اپنے سارے مسائل رکھ کر اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، سوائے اس کے کسی اور در پر ہم نہیں جا سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت توحید کی دعوت دیتے تھے، مکے کے کافر مختلف موقعوں سے، مشرکین مختلف موقعوں سے حضور تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو کچھ مت کہو، تم ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کہو، ہم کو ہمارے حال پر رہنے دو، تمہارے حال پر تم رہو۔ چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ مکے کے کافر جمع ہوئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ آپ توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ ایک اکیلے اللہ کو معبود کہنے، ماننے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی بات آپ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں، شاید اس طرح کی دعوت سے تمہاری کوئی غرض مقصود ہو۔ اول تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ہم لوگ، ہماری پرمپرا، ہمارے باپ دادا پہلے سے بہت ساری معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہماری پرمپرا تو ایسی چل رہی ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو پوچھتے آئے ہیں، جہاں جاتے ہیں ماتھا ٹیکتے آئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سب کو چھوڑو اور کس کو پکڑ لو؟ ایک اللہ کو پکڑ لو۔ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، دونوں میں پارٹنرشپ ہو جائے گی، دونوں میں ساجھیداری اور شرکت داری ہو جائے گی، مسئلہ ختم، جھگڑا ختم۔ کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، کہنے لگے کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، پوری قوم کا ہم آپ کو امیر اور سردار بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میری غرض یہ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ پورے قوم کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ پورے قریش کی سب سے حسین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، لیکن آپ یہ ہمیں بولنا چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا، فرمایا میرا مشن تو یہ نہیں ہے، میرا مشن تو ایک ہی ہے کہ سارے انسان ساری مخلوق کی عبادت کو چھوڑ کر ایک خالق کی عبادت پر آ جائیں، ایک خالق کو معبود بنا لے، ایک خالق کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال ملے، ہم سارے عرب کا مال جمع کر کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میرا جو مشن ہے اسی میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی چند آیات نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ کیا فرمایا گیا؟ یہ وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں کو بھی دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے کافر اور مشرک آئیں گے ان تمام کافروں اور مشرکوں کے سامنے خدا تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔
کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہو اے محمد ان کافروں سے کہو، اے حق کا انکار کرنے والوں، اے اسلام کو نہ ماننے والوں، اے ایک اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والوں، دنیا کی مختلف چیزوں اور مخلوق اور پتھروں اور ستاروں کی اور سورج کی اور دھرتی کی پرستش کرنے والوں، سن لو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کرتا، جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو میں نہیں مانتا، اور جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، آئندہ بھی یہی بات رہے گی، میرے معبود کی تم عبادت نہیں کرو گے اور تمہارے معبودوں کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ یہاں دو جملے ایک جیسے لائے گئے، بار بار ڈبل لائے گئے، مکرر لائے گئے۔ ایک معنی تو وہ ہے جو میں نے کیا تشریح کرتے ہوئے کہ نہ زمانے حال میں فی الحال میں ایسا کروں گا نہ آئندہ ایسا کروں گا، تمہارے معبودوں کی عبادت میں نہیں کر سکتا، میں تو صرف کس کی عبادت کروں گا؟ کرتا بھی ہوں ایک اللہ کی اور کروں گا بھی ایک اللہ کی۔ یہ حال اور مستقبل کا معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے تاکید کے طور پر لایا گیا ہے کہ اس بات کو بہت کیئر میں لینے کی ضرورت ہے، بہت دھیان سے لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم سے کوئی کہے کہ تم ایسی بات کہو تو تم کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم سے کوئی اپنے عقیدے سے ہٹنے کی بات کہے تو اس بات پر تم ہرگز آمادہ اور تیار نہ ہو جانا۔ اس کو بتانے کے لیے یہ جملے ڈبل سے لائے گئے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور تیسرا معنی حضرات علماء نے ذکر کیا ہے کہ پہلے دو جملوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ میں معبودوں کی عبادت نہیں کرتا تمہارے، اور دوسرے دو جملوں میں بیان کیا گیا کہ تمہارے معبودوں کو پوجنے اور ان کی عبادت کے جو طریقے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے میں کسی طریقے کو بھی نہیں اپناتا، یعنی تمہارے معبودوں کو پوجنے کا جو طریقہ ہے اس طریق کو تم کہو کہ اس طریق سے اللہ کو کی عبادت کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صبح کے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ جی سوریہ نمسکار ہے، دھیان آپ لوگوں کو، کیا کیا جاتا ہے؟ سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ہم سے یہ کہے کہ اس سوریہ نمسکار کے ذریعے ہم لوگ سورج کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں، اور اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو تم اللہ ہی کی عبادت ایسے طریقے سے کر لو، تو ہم اللہ کی عبادت اس طریق سے نہیں کر سکتے جو غیر اللہ کا ہو، ہم اللہ کی عبادت اسی طریق سے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کا ہو۔ کس کا ہو؟ ذہنوں میں بات بٹھانی ہے، کون سے طریق سے ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز ہیں، لا الہ محمد۔ ہم تو ساری دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کو اونچا، سب سے زیادہ بلند مرتبے والا سمجھتے ہیں اس ہستی کی بھی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ جب اس ہستی کی پوجا نہیں کرتے تو ان کے علاوہ اور دیگر چیزوں کی ہم پرستش اور پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ سورج کی پوجا ہم کیا کریں گے؟ زمین کی پوجا ہم کیا کریں گے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی ذات کو تم سوچ نہیں سکتے، اس کے بارے میں تم خیال نہیں کر سکتے۔ اس کی ذات کے قدرت کے بڑے بڑے کرشمے ہیں کہ جس نے کائنات میں دن بنایا، رات بنایا۔ دن اللہ کے فیصلے سے آتا ہے، رات اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی۔ اتنی بڑی مخلوق، اس کے باوجود وہ پیدا کی ہوئی کس کی؟
اللہ کی نشانی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہے. لہذا لا تسجدوا للشمس والقمر ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ سجدہ کرو چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کو عبادت ہی کرنی ہے تو اس کو سجدہ کرو جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے. چاند اور سورج کو بنانے والی ذات کو سجدہ کرنا ہے، نہ کہ سورج بہت بڑا ہے اس لیے اس کو بھی پوجنا شروع کر دیا. بولے ہماری زمین بہت خیر و برکت والی ہے اس لیے یہ نعرہ لگا دیا زمین کے بارے میں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح کی کسی نعرے سے متاثر ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. جو کہا جا رہا ہے آج کل بات چل رہی ہے جی وندے ماترم کی بات چل رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس دھرتی کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے اسلام میں کسی چیز کو عبادت کا درجہ نہیں سوائے اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں جانتے. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو درجہ دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی سمجھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کیا کرنے شروع کر دیں؟ عبادت شروع کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جانور، ایک اونٹ آپ کے پاس جھک کر آپ سے کچھ بات کر رہا ہے، گویا وہ سجدہ کر رہا تھا. اس نے اپنے مالک کی کچھ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ اس کا مالک اسے صحیح سے چارہ دیتا نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ دیکھا کہ ایک اونٹ جو آپ کی ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اگر وہ آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو حضور سے عرض کیا کہ حضور ہم لوگ تو آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. اگر جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشر کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. میری عزت، میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا احترام ضرور سب سے اونچا ہے. تمہیں سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو سجدہ کرنے شروع کر دو، ان کے سامنے عبادت کا ماتھا ٹیک دو. ان کے سامنے سجدہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو غیر اللہ کو کیا کیا جا سکتا؟ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کیا سجدہ کیا جا سکتا؟ اسی طرح والدین کا کتنا بڑا احسان ہے. والدین ہمارے ماں باپ جو ہمارے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں جھیلی، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، محنتیں کی، مشقتیں جھیلی، پرورش کی، تعلیم دلائی، ہر چیز ہمیں سکھائی، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور ہم پر بڑے احسانات کیے. ایسے ماں باپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. پہلا یہ مرتبہ توحید. اس کے بعد دوسرا جو کام دیا وہ کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. معلوم ہوا کہ توحید کے بعد بہت اونچا عمل ہے. کون سا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسری جگہ فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو. اور دوسری بات فرمائے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ ناروا سلوک، تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات ان کی شان میں نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کو ایسا لگے کہ ہمارے ماں باپ کو یوں لگے کہ ہمارے بچے ہمیں ستا رہے ہیں، ہمیں الٹا بولنا چاہتے ہیں، ان کا نیچر یا ان کا تیور ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ایسا لگنا بھی نہیں چاہیے. لا تقل لهما اف. جب ایسا لگنا نہیں چاہیے کہ ہمارے اولاد کا تیور ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو پھر کچھ بولنے کی گنجائش تو ہرگز نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو نہ جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کرنا.
ان کے لیے دعا کرنا، اپنا پہلو ان کے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھنا، تواضع کے ساتھ ان کے احترام اور عزت کو باقی رہتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آنا، اور دعا کرنا کہ جیسے انہوں نے ہم پر بچپنے میں رحم کیا، اے مولا تو بھی ان پر رحم فرما، یہ سکھایا گیا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا افضل اعمال کیا ہے؟ سب سے اونچا عمل اللہ کی عبادت کے بعد نماز، اور نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اور جہاں منع کیا گیا وہاں یہ بتایا گیا کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا اس کے بعد جو گناہ بتایا گیا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو جہاں حق ادا کرنے کی بات تھی وہاں اللہ کے بعد سب سے بڑے پہلا حق کس کو دیا گیا؟ ماں باپ کا حق ادا کرنے کو کہا گیا۔ جہاں نافرمانی سے بچنے کو کہا گیا وہاں شرک سے بچنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ مت کرنا۔ اتنا اونچا درجہ ماں باپ کو دیا گیا، پھر بھی ماں باپ کی عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہی ماں باپ اگر کسی اور غلط کام کا حکم دے دے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہ ماننا۔ تو ماں باپ کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا، پھر بھی ان کی عبادت کی کوئی گنجائش؟ رسول اللہ کا درجہ سب سے اونچا ہے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جب رسول اللہ کی نہیں کی جا سکتی تو کسی اور نبی کی بھی عبادت، کسی اور ولی کی عبادت، کسی اور بڑے اللہ والے کے ساتھ کوئی عبادت کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام یہ ایسا مذہب ہے جو یہ مانتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، لہذا ایسے موقع پر فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں بنانے والوں نے جو آئین بنایا وہ آئین ہمیں لکم دینکم ولی دین کی راہیں کھول کر رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہے کر دیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ جب ہم اپنے آئین کی وجہ سے، اپنے دستور کی وجہ سے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں پوری طرح آزاد ہے تو ہمیں کوئی بھی دھرتی کی پوجا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، سورج کی پوجا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، کسی اور کو خدا ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو اللہ کی طرف سے ہم پر احسان کی ہے۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ تمہارے ساتھ ایسے حالات کتنے بھی سنگین آ جائے، تم سے پڑھنے کے لیے کہا جائے کہ اس طرح کی کوئی بات کہو، ایسا کوئی ترانہ گاؤ، ایسی کوئی بات پڑھو، تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہرگز یہ ترانہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اپنے زبان پر لانے کی جرأت ہمت کرنی نہیں چاہیے۔ ہم صاف کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ کافر تمہیں جھٹلاتے ہیں، تمہارے دین کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، تمہارے دین کو نہیں مانتے ہیں، تو کہو ان سے کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ انتم بریئون مما اعمل، میں جو کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو اور تم جو کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یہ صاف صاف کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ لا الہ الا اللہ پر ہمیں جینا بھی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ہمیں مرنا بھی ہے۔ اس لیے اس توحید کو بچانے کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنے اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کو کتنا دین سکھایا، کتنا اسلام پہ رہنا سکھایا، اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کرنا سکھایا، توحید پر باقی رہنا سکھایا یا نہیں سکھایا۔ یہ سب سے بنیاد، پہلی بنیاد ہے، اس کے بعد پھر آگے دیگر چیزیں ہیں۔ اس لیے اس کے تذکرے بار بار ہونے چاہیے۔
اس کے تذکرے بار بار ہونے چاہیے۔ آپ میڈیا کو دیکھتے نہیں، میڈیا والے جتنی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ان کو غلط پھیلانی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہر چینل پر ہو رہا ہے، ہر چینل پر ہو رہا ہے۔ اتنے تذکرے کرتے ہیں، اتنے تذکرے کرتے ہیں، اتنا اس کی ایڈورٹائز چلتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ فٹ ہو جاتا ہے کہ سچائی یہی ہے، سچائی یہی ہے۔ یہ تو جھوٹ کی سچائی ان کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی اور توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کی بات اتنی کرے اتنی کرے اتنی کرے کہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں بالکل راسخ ہو جائے کہ چاہے کچھ ہو جائے تب بھی بچہ کلمہ پڑھتا رہے گا اور کلمے پر جینا سیکھے گا، کلمے پر مرنا سیکھے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہم تعلیم کے نام پر ایسے راہ سے بھٹک چکے ہیں کہ جس میں ہمیں توحید کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے بچوں کے دلوں کو اگر کوئی دبا دے تو فوراً اس سے کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جا رہا ہے وہ نکلے گا۔ ضرورت ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے، ایمان کے تذکرے کیے جائے، ایمان کے بول بولے جائے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں گھروں میں لگنی چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ گھر میں پڑھا جائے گا تو بچوں کو لگے گا کہ ہاں یہ بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے جو پڑھنے کی ہے۔ جب گھر میں گانے بجیں گے تو بچے کیا سبق لیں گے؟ جب گھر میں قوالیاں بجے گی تو بچے کیا چیز سیکھیں گے؟ جب فلمیں اور سیریل گھر میں دیکھے جائیں گے تو بچے اسی چیز کو لیں گے۔ اور جب گھر میں بار بار کلمہ پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، اللہ کا کلام پڑھا سنا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، ذکر و اذکار کیے جائیں گے، تو وہ اثر بچے لے رہے ہیں۔ ان کے اوپر طبیعت پر وہ اثر آ رہا ہے کہ یہ چیز بچانے کی ہے، یہ چیز کرنے کی ہے، یہ زندگی کا ساتھی ہے۔ تو ہمیں زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر و اذکار، تلاوت، عبادت، کلمے کی محنت، لا الہ الا اللہ کی محنت، توحید کی محنت، یہ سب سکھانی پڑے گی۔ اس کے تذکرے، اس کی محنتیں گھر میں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے بچوں پر اس کے اثرات آئیں گے۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کامیاب ہوں؟ اللہ کے دربار میں ہماری کامیابی ہم نہیں چاہتے؟ اللہ کے دربار میں ہم اپنے گھر والوں کی کامیابی نہیں چاہتے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی، ہماری نسلیں بھی کامیاب ہو جائے تو اس محنت پر آنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہماری توحید کی حفاظت فرمائے، ہمارے جو ہے اسلامی احکامات اور اسلامی جتنے بھی شعار ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، اسلام کے مراکز کی حفاظت فرمائے، اور باطل کی طرف سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جتنی سازشیں رچی جا رہی ہیں اللہ ایک ایک کو ناکام اور جو ہے باطل کو پسپا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان